السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں لے کر حاضر ہوں، تو چلیے نظر ڈالتے ہیں۔ ڈرائیونگ کی اجازت پر عمل درآمد کے باوجود مکہ شہر کی سڑکیں اور شاہراہیں ڈرائیور خواتین سے خالی دیکھی گئیں۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں میں خواتین ڈرائیوروں کے حوالے سے شاندار تقریبات دیکھنے میں آئیں، جبکہ مکہ المکرمہ شہر میں اس طرح کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مکہ کی بعض خواتین نے اس خوشی میں حصہ لینے کے لیے صرف گاڑیوں کے شو روم میں جانے پر اتفاق کیا۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ ٹریفک نے خارجی لائسنس کے بدلے سعودی ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کی سہولت مہیا کی تھی۔ بعض خواتین نے سعودی لائسنس حاصل کر لیے تھے۔ مکہ کی لڑکیوں کا کہنا تھا، ہمارے یہاں ابھی تک خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے والا کوئی اسکول نہیں کھولا گیا۔ عکاظ میلے کا بدھ کو افتتاح ہوگا۔ طائف عکاظ میلے کا افتتاح 13 شوال 1439 ہجری بمطابق 27 جون 2018 کو بدھ کے دن ہوگا، جبکہ سیاحت قومی ورثے نے طائف کے اہم سرکاری اداروں کے تعاون سے اس کا انتظام کیا ہے۔ میلہ 13 سے 29 شوال تک جاری رہے گا اور یہاں پر نئے اور منفرد پروگرام شامل کیے گئے ہیں۔ شائقین کو جزیرہ عرب کی تاریخ، اس کے تمدن اور عکاظ میلے کی تاریخی ورثے سے آگاہ کیا جائے گا۔ 10 سیمینار ہوں گے، 8 ورکشاپ، اسٹیج ڈرامے کا مقابلہ اور 3 مشاعرے منعقد کیے جائیں گے۔ ایس کے ذریعے پریشان کرنے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے ایس کے ذریعے خاتون کو پریشان کرنے والے کو شکایت موصول ہونے پر گرفتار کر لیا۔ ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعاون سے یہ کام انجام دیا گیا۔ متعلقہ شخص موبائل پر ایس بھیج کر خاتون کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ باپ کو نظر آتش کرنے والے سعودی شہری کا سر قلم۔ یہاں قومی حکام نے باپ کو پٹرول چھڑک کر ہلاک کرنے والے سعودی شہری عبداللہ بن مبارک البو عروق البیشی کو سر قلم کر کے سزائے موت دے دی۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ سعودی شہری عبداللہ بن مبارک نے گھر میں سوئے ہوئے اپنے باپ کو پٹرول چھڑک کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس نے پٹرول چھڑکنے کے بعد آگ لگا تھی، جس سے باپ جل کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پولیس نے مفرور قاتل کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا تھا اور عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ الزام ثابت ہونے پر عدالت نے اسے موت کی سزا سنا دی تھی۔ اقتصادی امور کے ماہر عبدالحمید العمری نے مکانات اور پلاٹس کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ پلاٹس کے مالکان خود کو نئی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بحران کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ چند لوگوں نے بڑے پیمانے پر پلاٹس حاصل کر کے اجارہ داری کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ یمن میں ایران نے نواز حزب اللہ کے 8 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اتحادی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے یمن میں لبنانی حزب اللہ کے 8 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاض میں منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یمن کی موجودہ صورتحال اور ایرانی مداخلت کے حوالے سے کہا کہ ایران کی جانب سے حوثی ملیشیا کی مسلسل پشت پناہی کا سلسلہ جاری ہے۔ تہران کی جانب سے حوثی ملیشیا کو میزائلوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جنرل المالکی نے یمنی افواج کی پیش قدمی کے حوالے سے کہا کہ الحدیدہ پورٹ کو حوثیوں کے قبضے سے چھڑانے کے بعد کمشنری کے دیگر علاقوں کو بھی آزاد کرانے میں کافی حد تک پیش قدمی ہو چکی ہے۔ یمنی فوج حدیدہ میں حوثیوں کی جانب سے نصب کی گئی بارودی سرنگوں کی صفائی کے مراحل کا آغاز کر دیا ہے۔ المالکی نے مزید کہا کہ حوثی ملیشیا حدیدہ پورٹ اور آنے والے امدادی جہازوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے۔ شافعات میڈیکل سٹی کے ڈاکٹروں کا شاندار کارنامہ۔
شافات میڈیکل سٹی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے لڑکی کے سر میں پیوست ہونے والی گولی نکال لی۔ آپریشن انتہائی حساس نوعیت کا تھا جس میں کئی گھنٹے لگے۔ سبق نیوز کے مطابق وادی الدوز کمشنری میں شادی ہال کے قریب ایک فارم ہاؤس میں تفریح کے لیے جانے والے خاندان کو اس وقت انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب برات آنے پر دولہا کے دوستوں نے ہوائی فائرنگ کی، جس کی ایک گولی ساتھ ہی فارم ہاؤس میں پکنک منانے کے لیے آنے والے خاندان کی ایک لڑکی کے سر میں پیوست ہو گئی۔ گولی لگنے سے لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لڑکی کے اہل خانہ نے فوری طور پر ہلال احمر کو طلب کیا، جنہوں نے زخمی لڑکی کو فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے اسی ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوری آپریشن کر کے سر سے گولی نکال لی۔ میڈیکل سٹی کی ذمہ داری کا کہنا ہے کہ مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کی جانے والی 16 ٹن غیر معیاری اشیاء خوردونوش طلب کی۔ سبق نیوز کے مطابق ریجنل بلدیہ نے گزشتہ ماہ کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں اشیاء خوردونوش کی دکانوں اور ہوٹلوں میں 1900 کے قریب تفتیشی کارروائیاں کی تاکہ غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا سکیں۔ بلدیہ کے ریجنل ترجمان کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ٹیموں نے 1443 دکانوں کو انتباہی نوٹس جاری کیے۔ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے سرکاری اراضی پر تجاوزات ختم کرا دیے۔ جدہ کورنیش پر امن و امان کے سخت انتظامات۔ جدہ میں خواتین کے ڈرائیونگ اسکول پر عالمی میڈیا کی دلچسپ رپورٹیں۔ غبن یا جعل سازی کے ذریعے حاصل کیے جانے والے قرضے معاف نہیں کیے جائیں گے، مجلس شورا۔ موسم گرما کے دوران 3000 نجی ادارے طلباء کو انٹرنشپ کا موقع دیں گے۔ ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر ڈرائیوروں کی تنخواہ بچ جائے گی، تبوک کی خواتین۔ حج منصوبے پر عمل درآمد کی تیاریاں جاری ہیں۔ قائم مقام گورنر مدینہ المنورہ استنبول میں سعودی سیاحوں پر اجتماعی حملہ۔ 150 ٹرینر خواتین ریاض میں 54,000 خواتین کو ڈرائیونگ سکھائیں گی۔ 81,000 مساجد میں صفائی اور اصلاح و مرمت کے ٹھیکے منظوری کے منتظر۔ خواتین انسپکٹر ٹریفک حادثات کی تحقیقات کرتے وقت انصاف سے کام لیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے شاہی فرمان پر اس ہفتے خواتین نے ڈرائیونگ کا آغاز کر دیا۔ فیصلے پر عمل درآمد سے قبل متعدد قانونی اور اقتصادی اقدامات کیے گئے۔ قانون کے حوالے سے ٹریفک نظام کو نئی تبدیلی سے آہنگ کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ انسداد چھیڑخانی قانون جاری کیا گیا۔ انفارمیشن کرائم قانون لایا گیا۔ اس سے قبل میانہ روی، اعتدال پسندی کے امور اور انتہا پسندی کے انسداد پر کافی محنت کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ سارے کام خواتین کی ڈرائیونگ سے متعلق نہیں تھے، تاہم کسی نہ کسی شکل میں سماجی اقتصادی تبدیلیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے سے وطن عزیز کو کیا کچھ اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں بے روزگاری کا مسئلہ عوام اور قیادت دونوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ قیادت کی کوشش ہے کہ بے روزگاری کی شرح گھٹا کر 7% سے کم پر لائی جائے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ خواتین میں بے روزگاری کی شرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وزارت محنت، وزارت داخلہ اور دیگر اداروں نے خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے سلسلے میں کافی کام کیا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ خواتین محفوظ طریقے سے گھر سے دفتر اور وہاں سے گھر واپسی کے انتظامات کی بابت الجھاؤ کا شکار تھیں۔ ٹرانسپورٹ کی لاگت کافی زیادہ تھی۔ حکومت نے خواتین کو ٹرانسپورٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خصوصی الاؤنس سسٹم بھی شروع کیا۔ مسئلہ پھر اپنی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے سے یہ ساری گتھیاں فطری شکل میں حل ہو جائیں گی۔ ڈرائیور کو باہر سے لانا، پھر اسے ٹریننگ دینا اور مختلف لوازمات پورے کرنا اچھے خاصے بجٹ کا حصہ تھا۔ ماہرین کا اقتصادی کہنا ہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے سے سعودی معیشت کو 25 ارب ریال سے زیادہ کی بچت ہوگی۔ سعودی خاندان 1.39 ملین غیر ملکی ڈرائیوروں کو سالانہ بھاری رقم تنخواہ کے طور پر ادا کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ کی اجازت سے
گاڑیوں کی مارکیٹ پر بھی خوشگوار اثر مرتب ہوں گے۔ انشورنس کے شعبے کو بھی فائدہ ملے گا، تجارتی مراکز بھی فیض یاب ہوں گے، سرکاری ادارے بھی خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے آئندہ متعدد اہم اقدامات بآسانی کر سکیں گے۔ سعودی خواتین نے بالآخر اپنا پکا سچا حق وصول کر ہی لیا۔ سعودی عرب کی سیاسی قیادت نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت خواتین کے حوالے سے ایک اور کارنامہ انجام دے دیا۔ خواتین کو نئی قیادت کے مبارک عہد میں مختلف فتوحات حاصل ہو چکی ہیں۔ ریاستی قلم بندانوں سے لے کر مختلف عہدوں پر تقرری، نیز سماجی زندگی پر مؤثر شراکت اور اب ڈرائیونگ کی اجازت میں وہ کامیابیاں ہیں جن سے سعودی خواتین محفوظ ہو رہی ہیں۔ یہ سارے فیصلے، یہ شاہی فرامین خارجی دنیا کے مسلمہ دائروں سے خارج نہیں ہیں، البتہ کسی نہ کسی سبب کے تحت سعودی خواتین طویل عرصے سے ان حقوق سے محروم چلی آ رہی تھیں۔ شاہ سلمان نے الہامی اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی عظیم فراست اور مملکت کے مستقبل کے حوالے سے روشن تصور کی بنا پر رکاوٹ ڈالنے والے اسباب کو پس پشت ڈال کر خواتین کے حق میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اب روشن دور شروع ہو چکا ہے، خود اعتمادی کا زمانہ آ چکا ہے، سال فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ عملی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ روشن دینی آگہی کے حوالے سے سماجی سوجھ بوجھ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم کسی بلند بانگ دعوے کے بغیر یہ بات بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب روشن مستقبل کی جہت میں عظیم شاہراہ پر قدم رکھ چکا ہے۔